السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں پارہ نمبر 18 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کی پہلی سورہ جو ہے سورۃ المؤمنون، اور جس کی ابتدا ہی کے اندر آیت نمبر 1 سے 11 میں اللہ نے مومنوں کی چند بہترین صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کہا کہ یہ صفات جس انسان کے، جس مومن کے اندر ہوں وہ کامیاب ہے، اور یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پوری تفصیل اللہ رب العالمین نے ذکر کی، اور آگے کہا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں، جہاں پر یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 23 سے لے کر 50 میں قوموں کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم شعیب، قوم موسیٰ وغیرہ کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 50 تک، 23 سے لے کر 50 تک مکمل اللہ نے مختلف پوائنٹ اور مختلف چیزیں، مختلف گوشے ان قوموں کے حوالے سے اور ان کی ہلاکت کے حوالے سے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک بہت اہم، انسان کی زندگی کے اندر ایک بہت ہی اہم اور بنیادی چیز کا تذکرہ کیا، اور کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو، نبیوں کو، رسولوں کو خاص طور سے ان کا نام لے کر انہیں حکم دیا کہ پاکیزہ اور حلال چیز کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرتے رہو۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے دیا ہے پاکیزہ اور حلال کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ ایک تیسری جگہ اللہ نے تمام انسانوں کو اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچو۔ اچھا، ان تینوں آیتوں میں، ان تینوں احکام میں آپ ایک چیز کامن دیکھ رہے ہیں کہ تینوں جگہ اللہ رب العالمین پیغمبروں کو، ایمان والوں کو، انسانوں کو حلال کھانے کا حکم دے رہا ہے، لیکن حلال کھانے کا حکم دینے کے بعد اللہ نے تینوں آیتوں میں الگ الگ چیز بیان کی۔ پتہ کیا چلا؟ آپ حلال کھائیں گے تو نیک عمل کی توفیق ملے گی، آپ حلال کھائیں گے تو اللہ کی نعمتوں پر آپ کو شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی، آپ حلال کھائیں گے تو شیطان کے راستے سے، شیطان کی اتباع سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بہت ہی اہم اور بنیادی چیز ہے ہماری زندگی کے اندر، لہٰذا ہمیں حرام سے بچتے ہوئے حلال استعمال کرنے کی اور کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 78 سے لے کر 92 میں اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ مشرکین سے چند سوالات کیے گئے ہیں کہ آسمان و زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کیا؟ اگر آپ پوچھیں تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن پھر اللہ kہتے ہیں کہ جب یہ مشرکین آپ سے یہ کہیں گے کہ سب کچھ اللہ کا، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو آپ ان سے کہیں فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ پھر اللہ کی طرف پلٹ کر آ جاؤ نا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اور تم اس بات کو مانتے بھی ہو۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 99 اور 100 میں موت کے وقت انسان کی آرزو اور برزخ کی تعریف ذکر کیا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو انسان کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش تھوڑی مہلت اور مل جائے اور میں نیک عمل کر لوں۔ اللہ کہتے ہیں کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ کہنے والے کی بات تھی جو اس نے کہہ دی۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب اس کی موت کے بعد ایک برزخ کی زندگی ہے جو کہاں تک چلے گی؟ قیامت تک، جو دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے۔ پھر آیت نمبر 105 سے لے کر 109 میں جہنمیوں کی چاہت اور ان کی اللہ سے درخواست کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب جہنمی عذاب دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں واپس بھیج دے، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیج دے، جہنم سے نکال دے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، کہ اے اللہ ہمیں اس سے نکال دے، اگر ہم گئے تو نیک عمل کر کے آئیں گے، ہم ظلم نہیں کریں گے، ہم اچھائیاں کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان کی اس درخواست کو، ان کی اس ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ یہاں پر سورۃ المؤمنون کمپلیٹ ہوتی ہے،
اور اس کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النور سورہ نمبر 24 کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ وہ اہم سورہ ہے جس کے اندر اللہ نے بہت سے احکامات ذکر کیے، بہت سے احکامات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ بطور خاص معاشرتی زندگی میں آپ کے اپنے گھر کے مسائل اور گھریلو زندگی جو ہوتی ہے انسان کی، اس سے ریلیٹڈ سماج سے متعلق بہت سے مسائل کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ پہلی چیز اللہ نے ذکر کی اس سورہ میں، زانی اور زانیہ کی شرعی سزا کیا ہے۔ زانی اور زانیہ کی شرعی سزا کیا ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کر لیتا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے، اسلامی حکومت ہے، تو اسے پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ پھر پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا اللہ نے ذکر کی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، آیت نمبر 4 اور 5 میں، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے اور 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو آپ ان کو 80 کوڑے مارے اگر اسلامی حکومت ہے۔ پھر لعان کا مفہوم اللہ نے ذکر کیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے لیکن وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا، یا اپنے علاوہ 3 گواہ نہیں پیش کر سکتا، لیکن اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا، تو اب ایسا بندہ کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ اس اسلامی شریعت میں اس کا نام لعان ہے کہ وہ قسم کھائے گا اور لعنت بھیجے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے، تو اسے لعان کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ پھر اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو منافقین نے زنا کا الزام لگایا کہ معاذ اللہ انہوں نے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زنا کیا، نعوذ باللہ، تو اس کا تذکرہ اللہ نے تقریباً 10 آیات کے اندر کیا۔ آیت نمبر 11 سے 20 میں پورا واقعہ آپ قرآن کا ترجمہ اٹھا کر، تفسیر اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے منافقین نے الزام لگایا، لیکن اللہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت کا اعلان کیا، انہیں پاک دامن بتایا کہ انہوں نے زنا نہیں کیا، کسی طریقے کا کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اور اس ضمن میں اللہ نے ایک بنیادی قانون یہ ذکر کیا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی، زناکاری، بدکاری پھیلے، تو ایسے لوگ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 27 سے 29 میں گھروں میں داخل ہونے کے کیا آداب ہیں، داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگیے، سلام کیجئے، اپنا نام بتائیے، یہ سارے آداب اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ پھر آیت نمبر 30 اور 31 میں مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور بطور خاص مومنہ عورتوں کو اللہ نے کس کے سامنے زیب و زینت کا اظہار کیا جائے، کس کے سامنے نہیں کرنا ہے، کس کے سامنے جانا ہے، کس کے سامنے نہیں جانا، یہ پوری تفصیل اللہ نے نام لے لے کر ذکر کیا۔ اور پھر کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر غلطی ہو جائے، کسی طرح کا گناہ ہو جائے، تم سے کوئی خطا ہو جائے، تو اے مومنو تم اللہ سے توبہ کر لیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ نے کافروں کے اعمال کی مثال ذکر کیا ہے کہ ان کے اعمال سراب کے جیسے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کو دیکھنے والا دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن سامنے جاتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے کافر بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے تو بہت اچھا، ہمیں بدلہ بھی بہترین ملے گا، لیکن ایمان کے بغیر کسی بھی اچھائی کا کوئی اعتبار اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ نے زمین کی خلافت کا حصول کیسے ممکن ہے، زمین پر مسلمان کیسے حکومت کر سکتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور کہا اگر تمہارے پاس ایمان ہے، عمل ہے، نیک عمل ہے، تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہے ہو، کفر سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو، تو اللہ اسی صورت میں تمہیں زمین کی خلافت عطا کر سکتا ہے، اور تمہارے خوف کو امن میں اللہ تبدیل کر سکتا۔ اور یاد رکھو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی بات مانو تاکہ تمہارے اوپر اللہ اپنی رحمت نازل کرے۔ آیت نمبر 63 میں سورۃ النور کی جو بالکل آخری آیت کا حصہ ہے، اللہ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کا نام لے لے کر ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا کرو۔ پھر اللہ نے ایک اور قاعدہ ذکر کیا،
ایک اور قاعدہ ذکر کیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ کہ اللہ انہیں کسی فتنے میں ڈال دے یا ان کے اوپر اللہ کوئی دردناک عذاب نازل کر دے۔ آپ میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کریں گے تو اللہ ہمیں کسی فتنے میں ڈال دے گا، اللہ ہمیں کسی عذاب میں، کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں گرفتار کر دے گا۔ اس لیے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچنا چاہیے اور آپ کی کامل اور مکمل اطاعت کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفرقان کا آغاز ہوتا ہے، جو اس پارے کی تیسری سورہ ہے اور جس کے کچھ حصے ہی اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 9 میں اللہ نے قرآن کے تعلق سے مشرکین مکہ کے اعتراضات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کا جواب بھی دیا ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا ہے، بازار میں گھومتا ہے، یہ تو ہمارے جیسا ہی ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کا ڈیفنس کیا ہے، آپ کا بچاؤ کیا ہے، آپ کا دفاع کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور بطور خاص آج کے پارے کے خلاصے کے طور پر سورۃ النور کا کامل اور مکمل ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، تفسیر پڑھنا چاہیے۔ بطور خاص گھریلو زندگی کو سدھارنے کے لیے، عورتوں کے تعلق سے مسائل کی اصلاح کے لیے ہمیں سورۃ النور کا مطالعہ، ترجمہ، تفسیر کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے گھریلو ماحول کو بہتر بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔